بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تمام محدثین نے اس کو پہلے نمبر پر رکھا اور رکھنا بھی چاہیے، کیونکہ اس کا تعلق نیت پر ہے اور ہماری نیت آخرت ہونی چاہیے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ قیس نامی ایک صحابیہ تھیں جن سے مکہ میں ایک صحابہ نکاح کرنا چاہتے تھے، تو قیس نے یہ شرط لگائی کہ اگر آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر لیتے ہیں تو میں آپ سے نکاح کروں گی، ادروائز نہیں۔ تو اس صحابہ نے قیس کی خاطر مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ یہ واقعہ ہوا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال کی بنیاد نیت پر ہے، جو کچھ کرے گا وہی ملے گا۔ یعنی جس نے دنیا کی خاطر ہجرت کی دنیا مل جائے گی، اللہ اور اس کے رسول کی رضا نہیں ملے گی، یا عورت کی خاطر کی تو عورت مل جائے گی۔ عمل اور فعل دونوں میں فرق ہے۔ عمل ہوتا ہے اختیاری، لیکن فعل چاہے اختیار سے کریں یا نہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے کھانا کھایا، یہ فعل ہے اور عمل بھی، لیکن بعض کام آپ لاشعوری طور پر کر رہے ہوتے ہیں، وہ فعل ہوتے ہیں لیکن عمل نہیں۔ جنت اور جہنم کا مدار افعال پر نہیں ہے بلکہ عمل پر ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اب دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے نیت اور ایک ارادہ۔ نیت یہ ہے کہ کوئی عمل کرنا جس میں آپ کی کوئی غرض ہو، جس مقصد کی خاطر آپ کام کریں اس کو آپ کی نیت کہا جائے گا۔ ارادے میں غرض بیان نہیں کیا جاتا، یعنی آپ نے کھانا کھانے کا ارادہ کیا، بس اس سے آگے آپ کا مقصد نیت کیا تھی یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ لیکن دوسری طرف آپ نے پیٹ بھرنے کے لیے کھانا کھانا ہے تو یہ آپ کی نیت ہے، یعنی آپ نے اس مقصد سے کھانا کھایا کہ میرا پیٹ بھر جائے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی اعمال کا وجود نیت پر موقوف ہے۔ نماز اور روزہ میں نیت ضروری کیوں ہے؟ اس پر شرط کیوں لگائی؟ تو دیکھیں، جو عمل خالصاً عبادت ہوتے ہیں نا اور مقصود ہوتے ہیں، ان کے لیے نیت ضروری ہونی ہے، کیونکہ وہ نیت کے بغیر عبادت بنتے ہی نہیں۔ نیت کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ عادت اور عبادت میں فرق کرنا۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی غریب کو 10,000 روپے دیے گفٹ کے طور پر، اور آپ اللہ سے پوچھیں گے کہ یہ گفٹ ہے یا زکوٰۃ، تو اللہ تعالیٰ نے گفٹ بھی دینا الاؤ کیا ہے اور زکوٰۃ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تو ہی بتائے گا کہ تو نے گفٹ دیا ہے یا زکوٰۃ، تو یہ تعین کرنا اللہ نے ہم پر چھوڑ دیا ہے، تو یہ نیت ہے۔ نیت کا بنیادی مقصد تعین ہے، تو ہم بتائیں گے کہ میں نے یہ زکوٰۃ دے رہی ہوں یا یہ گفٹ کے طور پر دے رہی ہوں، کیونکہ نیت کے بغیر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ جو اللہ تعالیٰ نے تعین کر دیا اس میں نیت ضروری نہیں۔ جیسے آپ کو عادت ہے کہ آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، اب رمضان آتا ہے اور اس میں جب پیر آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ پیر کا روزہ نفلی ہے کیونکہ یہ تو عادت تھی میری، لیکن وہاں یہ کل عدم ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے پہلے سے تعین کر رکھے ہیں، تو وہ رمضان کا روزہ ہی کہلائے گا۔ جہاں اللہ کی طرف سے تعین ہوگی وہاں بندوں کی تعین کی ضرورت نہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعین نہیں وہاں آپ کے تعین کی مجبوری ہے۔ نماز کی نیت ضروری ہے کیونکہ نماز کی رکعتیں ایک جیسی ہیں، فرض ہے یا سنت، اور جب قضا پڑھ رہے ہیں، فجر کے 4 ہیں، عصر کے 4، تو آپ نیت کریں گے کہ آپ اللہ کے دربار میں فرض پیش کر رہے ہیں یا سنتیں۔ اب رمضان کے روزوں کی بھی نیت ضروری نہیں، اس لیے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے فکس ہیں۔ لیکن فرض کریں آپ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو نیت کریں گے، ٹھیک ہے، اور اگر رمضان کے روزوں کی قضا کریں گے تو بھی نیت کریں گے۔ الحمدللہ۔